بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم فقہ کی مایہ ناز کتاب مختصر القدوری کے پہلے باب کتاب الطہارہ کے سبق نمبر 1 مقدمہ میں خوش آمدید۔ یہ کتاب علم فقہ کی انتہائی اہم اور بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کا تعارف ہم انشاءاللہ پہلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں جی، مختصر القدوری یہ کتاب کا نام ہے۔ مختصر کہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، جو مختصر ہو، زیادہ طویل نہ ہو۔ اور قدوری اصل میں جو اس کتاب کے لکھنے والے ہیں وہ ہیں امام احمد، جو کہ ابو الحسین کے نام سے معروف ہیں۔ یہاں پہ نام لکھا بھی ہوا ہے۔ ان کی نسبت ہے قدوری کی طرف یہ منسوب ہے۔ اب یہ قدوری کی طرف کیوں منسوب ہے وہ ہم انشاءاللہ یہاں پر سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کتاب جو علم فقہ کی بنیادی ماخذ ہیں، ان ماخذ میں سے یہ ایک بنیادی اور اہم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے آگے شروحات لکھی گئی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی مشہور شرح وہ ہدایہ ہے، وہ بھی درس نظامی کے نصاب کے اندر داخل ہے۔ یہ کتاب چونکہ ایک مختصر ہے، یہ آپ سمجھیں کہ ایک متن ہے، باقی اس کے شروحات ہیں، اس کے حواشی ہیں، جو ایک مستقل ایک ماخذ کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کتاب لکھی ہے امام احمد، جو کہ ابو الحسین کے نام سے معروف ہیں، اور ان کو قدوری کہا جاتا تھا۔ قدوری ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اصل میں قدوری یہ ہے قدر سے، اور قدر کہتے ہیں ہنڈیا کو بھی کہتے ہیں، دیگ کو بھی کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو آبائی پیشہ تھا وہ دیگیں بنانا تھا، تو دیگیں بنایا کرتے تھے، بنا کے پھر اس کو فروخت کیا کرتے تھے، تو وہ بنانے کے نام سے پھر ان کا نام بھی قدوری پڑ گیا۔ اور ایک دوسرا قول ان کے متعلق مشہور یہ ہے کہ قدوری یہ قدر ایک گاؤں کا نام تھا، جس گاؤں کے یہ رہائشی تھے، جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہوئے ان کو قدوری کہہ دیا جاتا ہے۔ بغداد میں حضرت کی پیدائش ہوئی تھی، اور حضرت کے اساتذہ میں سے جو مشہور ترین استاد ہیں وہ ابو یحییٰ کے نام سے مشہور ہیں، جو کہ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ براہ راست شاگرد تھے۔ تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال بھی بغداد شہر کے اندر ہی ہوا تھا، اور انہوں نے 7 مشہور کتابیں ہیں، انہوں نے مختلف تصانیف چھوڑی ہیں اپنے پیچھے، اور ان میں سے مشہور ترین تصانیف وہ 7 جو ہیں تصانیف، ان کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے جو انہوں نے باقاعدہ تحریر کی تھی۔ ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ مایہ ناز اور مشہور ترین کتاب ہے مختصر القدوری کی، اور یہ قدوری کتاب باقاعدہ درس نظامی کے نصاب کے اندر داخل ہے۔ نہ صرف یہ کہ درس نظامی کے نصاب کے اندر داخل ہے، بلکہ باقاعدہ جو آغاز ہوتا ہے علم فقہ کا وہ اسی کتاب کے ذریعے سے آغاز ہوتا ہے۔ تو فقہ بھی آپ سمجھ لیں، فقہ کہتے کس کو ہیں؟ فقہ کے چونکہ موضوع کے اوپر یہ والی کتاب ہے، تو فقہ کہتے ہیں جاننا، اس کا معنی ہے جاننا، سمجھنا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کو جاننا جو اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے۔ اعمال ظاہرہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ اعمال جو انسان اپنے اعضاء کے ذریعے سے کرتا ہے، اپنے جسم کے ذریعے سے کرتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، طہارت وغیرہ، یہ والے جو احکام ہیں۔ اور دوسری اس میں چیز ہوتی ہے جو بندہ اپنے دل کے ذریعے سے فعل کرتا ہے۔ دل کے ذریعے سے مثال کے طور پہ اس میں دل میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اس کے متعلق اس کے اندر بحث نہیں کی جائے گی۔ ان اعمال کے متعلق بحث کی جائے گی جو اعمال انسان اپنے جسم کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہے، فقہ کے موضوع کے اوپر ہے۔ انسان کا کوئی بھی فعل ہو جو انسان اپنے جسم کے ذریعے سے کرتا ہے، وہ فقہ کی کسی نہ کسی قسم کے اندر داخل ہوگا۔ جو فقہ کا جو حکم ہے، احکام شریعہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ احکام کون سے ہیں؟ یا تو وہ کام فرض ہوگا، یا واجب ہوگا، یا پھر سنت ہوگا، مستحب ہوگا، یا مباح ہوگا، یا حرام ہوگا، یا مکروہ تحریمی ہوگا، یا مکروہ تنزیہی ہوگا، یا پھر یہ مباح ہوگا۔ وہ ساری تفصیلیں انشاءاللہ ہم آگے چل کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں شروع کے اندر مقدمہ ہے، اور تمام کتب کی طرح حضرت نے بھی اپنے جو کتاب کا آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ذریعے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر پھر رحمت کی دعا کی ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو پہلا باب ہے وہ کتاب الطہارہ ہے۔ کتاب الطہارہ کیا ہے اس کے متعلق ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر باقاعدہ آغاز کریں گے، کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں یہ مختصر سا میں تعارف پیش کرنا چاہتا تھا اس کتاب کے متعلق، وہ تعارف میں نے پیش کر دیا۔ باقی جو عبارت کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے سبق سے انشاءاللہ باقاعدہ اس کتاب کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اراد دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین،
قال الشیخ الامام الاجل الزاہد ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر بن البغدادی المعروف بالقدوری۔ اب اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، والعاقبۃ اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام ہو اس کے رسول محمد پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر۔ کہا شیخ نے جو امام ہیں، اجل جلیل القدر ہیں، الزاہد دنیا سے بے رغبت ہیں، ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر جو کہ بغداد کے رہنے والے ہیں اور قدوری کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے کہا کیا کہا، وہ پھر آگے ان ساری کتابوں شروع ہو رہی ہے۔ تو اس میں ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں، ترکیب تو نہیں کرنی لیکن تھوڑا میں آپ کو درمیان سے بتاؤں گا، یہ جو رب ہے، یہ رب یہ لفظ اللہ کی صفت بن رہی ہے، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور یہ جو عاقبت ہے نا، عاقبت کہتے ہیں انجام کو، تو یہاں پر اس کا مضاف محذوف ہے، اصل میں تھا حسن العاقبتی، حسن العاقبتی اچھا انجام، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، والصلاۃ والسلام اور صلاۃ والسلام اس کے رسول پر۔ یہ جو ہی ہے نا، یہ ہی لوٹ رہی ہے، یہ رب کی طرف، اللہ کی طرف یہی ضمیر لوٹ رہی ہے، اس کے رسول پر۔ کس کے رسول پر؟ اللہ کے رسول پر۔ اور وہ رسول کون سے ہیں؟ اور یہ رسول کا مصداق محمد ہے، محمد۔ اور وآلہ، یہ جو ہی ضمیر ہے آلہ، یہ لوٹ رہی ہے محمد کی طرف، محمد کی آل پر۔ واصحابہ میں بھی جو ہی ضمیر ہے، یہ ضمیر بھی محمد کی طرف لوٹ رہی ہے، صحابہ محمد کے صحابہ پر، اجمعین تمام کے تمام، ٹھیک ہے۔ تو یہ اجمعین جو ہے یہ اسی کی اصحاب کی تاکید کر رہا ہے۔ کالا شیخ الامام، یہ جو جملہ ہے کالا سے لے کے یہاں تک، یہ جملہ حضرت کا نہیں ہے، جو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہوا نہیں ہے، یہ حضرت کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے اس کا اضافہ کیا۔ آگے جو اصل کتاب شروع ہوگی وہ انشاءاللہ پھر وہ حضرت کا اپنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ کالا فرمایا شیخ نے جو امام ہیں اجل جلیل القدر، ان کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ الزاہد، زاہد ہے، زاہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت ہے، دنیا کے اندر ان کو لالچ اور رغبت نہیں ہے۔ ابو الحسن انہوں نے لکھا، لیکن اصل جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کا جو نام تھا، وہ ان کی جو کنیت تھی وہ ابو الحسن نہیں، وہ ابو الحسین تھی۔ تو احمد ان کا نام ہے، احمد بن محمد بن جعفر، جو بغداد کے رہنے والے ہیں، المعروف بالقدوری۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور سمجھے کہ یہ جو ابن ہوتا ہے نا، ابن یہ ماقبل کے لیے موصوف بنتا ہے، ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس پہ ابن پہ رفع پڑھ رہے ہیں کیونکہ احمد کے اوپر رفع ہے، اور محمد پہ جر پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ابن مضاف ہے اور محمد مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر جر ہوتی ہے۔ اور اگلے ابن پر جر ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ماقبل یہ محمد کی صفت ہے اور محمد کے اوپر ہم نے جر پڑھا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور سمجھنے والی ہے کہ یہ جو بغدادی ہے، یہ بغدادی یہ جعفر کی صفت نہیں بن رہی، کیونکہ جعفر کے اوپر تو جر ہے، بغدادی کے اوپر رفع ہے۔ وہ یہ جو بغدادی ہے یہ صفت بن رہی ہے احمد کی، کہ احمد بن محمد بن جعفر جو کہ بغداد کے رہنے والے، مطلب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جعفر نہیں بغداد کے رہنے والے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ احمد بغداد کے رہنے والے، اور جو کہ معروف ہیں قدوری کے ساتھ، قدوری کے نام کے ساتھ وہ معروف ہیں۔ تو یہاں تک یہ تھوڑا سا عبارت تھی۔ اچھا اس میں ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے جو نصاب کے اندر یہ والی کتاب داخل ہے، اس میں طلبہ کو جو دیگر فقہا ہیں، جو بڑے بڑے 4 ائمہ میں سے جو دیگر 3 ائمہ ہیں، ان کا قول، ان کا مذہب، ان کی دلیل، یہ اس کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پڑھانا یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پوری کتاب جو پڑھنی ہے اور جو میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، صرف اور صرف نفس عبارت حل کرنی ہے۔ یہ عبارت ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اگر اس کے اندر عبارت سمجھنے میں کوئی مشکل آئے گی، کوئی ضمیر کی طرف سے کوئی پرابلم بن رہی ہے، یا موصوف صفت کا پتہ نہیں چل رہا، عبارت کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے، ما بعد کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، ان چیزوں کو تو ہم کور کریں گے، لیکن جو اس میں لمبی چوڑی تفصیل ہے، جو دیگر ائمہ کے اقوال ہیں، ان کے مذاہب ہیں، ان کی دلیلیں ہیں، اس کو ہم اس کے اندر بالکل بھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔